ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود۔ سنو ٹی وی آج سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہا ہے جس کا نام ہے عرفان دین۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم نہ صرف ان معاشرتی مسائل پر بات کریں گے جنہوں نے ہماری وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، بلکہ ملک خداداد اور اسلام کو درپیش جدید چیلنجز اور ان کے حل کا بھی احاطہ کریں گے۔ لیکن ناظرین، چونکہ یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کیسے کر دیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جواب دیا ہے اس کا۔ کیا ارشاد ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم نے اپنے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ضرور بتانا ہے اور ان کے ذکر کو ہرگز نہیں چھپانا، اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں صرف فطرت باقی رہ گئی ہے جو ذکر و معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ امام ترمذی، دارمی اور حاکم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم مکہ کی ایک طرف چلے تو جو پہاڑ اور درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آتا، عرض کرتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بخاری مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے۔ راستے میں بنو نجار کے ایک باغ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو کسی کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور جو باغ میں داخل ہوتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے اس کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور باغ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اونٹ کو بلایا اور وہ اپنے ہونٹ زمین پر لگاتا ہوا حاضر خدمت ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نکیل لاؤ۔ آپ نے اسے نکیل دی اور مالک کے سپرد کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک زمینوں اور آسمانوں میں سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و معرفت اور پہچان کا تو یہ عالم ہے۔ ناظرین، ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ میری پہلی مہمان ہیں میم راضیہ نوید صاحبہ، جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور میرے دوسرے مہمان ہیں سبوق سید صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پہلا سوال ہم پوچھتے ہیں میم راضیہ سے۔ میم، یہ بتائیے کہ ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور جب سے اللہ تعالیٰ کی تو ابتدا انتہا کوئی نہیں جانتا، کب سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دے دیا ہے وہ بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بھی حکم دے دیا۔ تو اس کائنات میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو یہ بتائیے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ اس پہ یہ اشکال رکھتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا دن آتا ہے تو اس پہ جمع ہو کے درود پڑھنا یا نعت پڑھنا یا کوئی ایسی محفل جو ہے وہ رکھنا جس میں آپ کا تذکرہ ہو، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت اور مقدس مہینے کی مبارکباد، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی مبارکباد تمام سننے والوں کو پیش کرتی ہوں، اور آج آپ اس نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اس آغاز پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔
آپ نے بہت، میں سمجھتی ہوں ایک ریلیونٹ کویسچن جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کو میں یوں ایکسپلین کروں گی کہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شک مومنین پر احسان کیا ہے، اور احسان کیا کیا ہے کہ اپنا محبوب، اپنا رسول ان میں سے بھیجا ہے جو ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور پھر ان کے نفوس کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کیں اور ان کا جگہ جگہ پر تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، زمین عطا کی، آسمان عطا کیا، دریا عطا کیے، پہاڑ سمندر عطا کیے، پھل پھول عطا کیے، اولاد عطا کی، ہمیں رزق دیا۔ لیکن کوئی بھی نعمت دیتے ہوئے اللہ پاک نے اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں مومنین پر احسان کر رہا ہوں، جتلایا نہیں ہے احسان کو، کیونکہ یہ اس رب کی شان ہے کہ اس نے اپنے مخلوق کی پرورش کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، اس نے عطا کیا اور عطا کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مختلف تھی، یہ نعمت، یہ اللہ کی رحمت کچھ مختلف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے باقاعدہ آپ کی ذات مبارکہ کو مومنین کے لیے احسان قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبوق سید صاحب، میم کے سوال سے ہم آگے چلتے ہیں۔ میم نے ایک آیت پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ ہے کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر وارث محمود صاحب، اور آپ کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اور پروگرام کا نام بھی عرفان دین ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور دین کا عرفان اللہ کے رسول کی ذات سے ہی شروع ہوتا ہے، بے شک، اور وہیں آ کے ختم ہوتا ہے، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم میں یہ بات بتاتے ہیں، بلکہ جو اقبال کے اس کے شعر ہیں کہ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نبید مسیحا۔ تو یہ جو دعائے خلیل تھی یہ اصل میں کیا تھی؟ وہ جو آپ لقد من اللہ، وہ تو جواب ہے اللہ کا نا، دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے رب ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ایک رسول بھیج، پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، اور وہ کرتا کیا ہو۔ آپ کو پتہ، آپ خود پروفیسر ہیں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں جب سال شروع ہوتا ہے تو اسکیم آف اسٹڈی بنائی جاتی ہے کہ بچے کیا کیا پڑھیں گے، کون کون سی کلاسیں ہوں گی، کلاسوں کے اوقات کیا ہوں گے، دورانیہ کیا ہوگا، امتحان کب ہوگا، یہ سارا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو 4 بنیادی کام دے کر بھیجے۔ یتلو علیہم آیاتک، کہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان پر اللہ کی نشانیاں واضح کر دیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، ان پہ نشانیاں واضح کرنے کے بعد اب ان کو کتاب کی تعلیم دینی ہے۔ یعنی یہ امت اللہ کی نشانیاں ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ کتاب کے ساتھ جڑی رہے گی۔ جس کا کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا امت رسول کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ درست۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ جب بھی بات کرے گی تحقیق کے بعد بات کرے گی، دانائی کی بات کرے گی، غور و فکر کے بعد بات کرے گی، یہ کبھی بھی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں یل بلیلیاں نہیں مارے گی۔ درست ہے، یہ ہمیشہ تحقیق کر کے بات کرے گی۔ اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ نہ ہو کہ بس علم کا تنتنا اور دبدبا لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دے، دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، ہم جانتے ہیں کتاب کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کی باتیں کیسی ہو۔ غرور نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اب ان کا تزکیہ نفوس بھی ضروری ہے، ان کا تطہیر قلب بھی ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول اسکیم آف اسٹڈی لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بستی میں بسانے جا رہا ہوں، اس بستی کا نصاب تعلیم یہ ہوگا، اور اس بستی کا معلم یہ ہوگا۔ اور وہ معلم جب آیا اس نے آ کر کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دھرتی پر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور دوسری بات کہی کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی رسول کا
پیشہ ہمیں پتہ چلا کیا ہے؟ صحیح. تدریس. رسول کا کام کیا ہے؟ تکمیل اخلاق. تکمیل اخلاق کس طرح کرنا ہے؟ جو اسکیم آف اسٹڈی ہے اس کے مطابق کرنا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں ہو گئیں جی، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر اتنا میں نے بڑا احسان نازل کیا ہے، جی، اب تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ تم لقد من اللہ علی المؤمنین، جو ماننے والے ہیں، جو فالور ہیں، جو متبعین ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس بات پر اللہ کا احسان مانو کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا، اپنا پیغامبر بھیجا، اور اس پیغامبر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہارے قلوب کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی طرف بلاتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کا سارے کی ساری اسکیم ہے. میم سبوق سید صاحب کی بات سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے. تو جیسے ہم نے تزکیہ کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، آیات بھی پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. تو یہ فرمائیں کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا اور تزکیہ کرنا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسپرچولیزم بھی موجود ہے، وہ روحانیت بھی موجود ہے، جس کو اونٹ سجدے کر رہا ہے، جس کو درخت پتھر جھک رہے ہیں. تو اس میں وہ جو ایک شرع صدر ہے یا وہ اللہ کا نور ہے جو اللہ نے آپ کے سینے میں رکھا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. پروفیسر صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری منزل اللہ کی ذات ہے. بحیثیت مسلمان ہماری ایک مقصد زندگی کا کہہ لیں وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کی رضا پا لی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت کے بھی جو امتحانات ہیں اس سے ہم بے خوف ہو جاتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بنیادی ذمہ داری اگر میں کہوں کہ ان کو جو دنیا میں مبعوث کیا گیا وہ یہی تھا کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان عطا کرنا، اللہ رب العزت کی ذات تک لوگوں کو پہنچانا. وہ جو عرب کے معاشرے میں بھٹکے ہوئے لوگ تھے، جو مختلف بتوں کے اندر یا اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر اللہ کو تلاش کر رہے تھے، یا جن کو کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے، بنیادی طور پر ان تمام شرک سے پاک کر کے، ان کو ان تمام آلودگیوں سے پاک کر کر مقصد یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جوڑ دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی تو وہ ایک ایسا کلام، ایک ایسا معجزاتی کلام کہ جس کے بارے میں عرب کے بڑے بڑے شعراء بھی یہ کہنے پر، کیونکہ وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، فصاحت و بلاغت تھی ان کے، تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. درست، یہ یقیناً کوئی ایسا کلام ہے جو کسی اور دنیا سے زمین پر اتارا گیا ہے، اور جس کے سامنے یہ کلام پڑھا جاتا ہے ان کے اس پر اثر چھوڑے بغیر جو ہے یہ کلام نہیں رہتا. پھر آگے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت فرما دیتے ہیں تو اب تزکیہ نفس ہو رہا ہے، کیونکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک برتن ہے، اگر اس برتن کے اندر کوئی بھی ناپاک چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو وہ دودھ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. تو آپ دودھ لینے سے پہلے بھی برتن کو صاف کرتے ہیں، ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے پاک کرتے ہیں، پھر پاک چیز جو دودھ ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. اب علم و حکمت اس کسی بھی شخص کو مل نہیں سکتا جب تک اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ناظرین، ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. تو دوبارہ ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. سبوق سید صاحب، قرآن کی ایک آیت ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. تو مبشر کی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خوشخبریاں دینے والے، نذیر کی بھی سمجھ آتی ہے ڈرانے والے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شاہد، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، اس پہ بلکہ تفسیر ابن کثیر میں امام صاحب نے تھوڑی اس پہ وضاحت کی اور ایک حدیث شریف بھی پیش کی، آپ کو یقیناً وہ آتی ہوگی. امام صاحب نے ایک حدیث کا ریفرنس اس میں دیا ہے کہ قیامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے تو یہ جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یہ کچھ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھئی آپ نے میری باتوں پہ عمل نہیں کیا، میں نے بندے بھیجے تھے تو آپ نے ان کی بات کیوں نہیں سنی، تو وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا.
تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے کچھ لوگوں کو طلب فرمائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی ہم نے بندے بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے؟ تو امت محمدیہ کے کچھ لوگ بتائیں گے کہ ہمارے پروردگار بے شک ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہماری کتاب میں ہے یہ کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ ایک وار اور کریں گے، مکر جائیں گے، پھر وہ کہیں گے جی یہ تو آئے بڑے بعد میں ہیں، انہیں کیا پتہ ہے۔ تو یہ ہم ان کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے، ہمارے پاس واقعی کوئی بندہ نہیں آیا۔ تو حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے کہ اے محبوب آپ بتائیں ہم نے بندے بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے پروردگار بے شک آپ نے بندے بھیجے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حدیث شریف کے مطابق جو امام ابن کثیر نے لکھی ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس بات پہ فیصلہ ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اشکال ہمارا یہ ہے کہ گواہی بغیر دیکھے تو نہیں ہوتی، سنی سنائی بات پہ، میں صحیح کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات پہ گواہی تو نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب نے جہاں پہ اس کو ختم کیا نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف تو درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، لیکن جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی گواہی آپ کیسے دیں گے؟ یہ نہیں سمجھ آئی، والعالم کس طرح دیں گے؟ امام صاحب نے یہاں پہ ختم کر دیا بات۔ تو آپ کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا ہے، تو یہ کیا راز کیا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اس بات سے پہلے جو پچھلی ایک بات تھی اس کا ایک کنیکشن ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ جی وہ جو آیت ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جی، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ذرا فوکس گفتگو بہت اچھی ہے اس پر، اور اس پر بھی میں آتا ہوں۔ جی، اس میں جو بات ہے نا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جی، یہ جو یتلو علیہم آیاتک ہے، جی، اصل میں یہ ذات رسالت سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میدان غور و فکر کا میدان اور سائنس کا میدان، جی، یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرنا، جی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، جی، اللہ کی نشانیوں کو ایکسپلور کرنا، جی، ان کو ایکسپلور کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، تو یہ سائنس کا ایک میدان ہے جو جاری ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جی، کتاب کا میدان۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں ہر نقطہ نظر جی، غور و فکر کرنے کے بعد، درست، تحقیق کرنے کے بعد ہاں، ایک کتاب کی شکل میں سامنے لے کر آتا ہے۔ ٹھیک، اور اس کتاب کا بھی یہ سلسلہ یہ آغاز کرتا ہے اللہ کے رسول کی ذات، یہ وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر غور و فکر کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کتاب کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک تو وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، وہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو وہ ایک تو قرآن ہے۔ لیکن قرآن سے کتنے چشمے نکلتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ 6236 آیات پر مشتمل کتاب سے جی، لاکھوں تفسیریں دنیا میں وجود میں آ چکی ہیں۔ درست، قرآن کے علوم اور معرفت میں مبنی ہزاروں کتابیں دنیا میں وجود میں آ چکی ہیں۔ کون سی زبان ایسی ہے کہ جس میں اس سرچشمہ ہدایت کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھنا گیا ہو؟ درست، پھر وہ جو اگلی آیت ہے کہ والحکمہ، دانش کا ایک سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق شاید یہاں سے اتنا خاص نہ ہو، لیکن دنیا کے اندر علم کی بات کرتے ہیں، ہدایت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں، اس معاشرے کی دو رخی کے بجائے ایک رخی کی بات کرتے ہیں، اور معاشرے میں علم اور ہدایت کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ ان کا تعلق مختلف ادیان کے ساتھ ہوتا ہے، مختلف شعبوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں تصوف کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، معرفت کا ایک باب کھلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کھلتا ہے۔ تو یہ جو 4 اسکیم آف اسٹڈی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ صحابہ کرام کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ صحابہ تصوف کے جناب ابو ذر غفاری کو دیکھ لیں، جناب سلمان فارسی کو دیکھ لیں، تو ان کا ذوق اور مشرب اور ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا اور عبداللہ بن عباس کا مشرب اور ہے۔ اور آپ صحابہ کے اندر ہی دیکھنے ہیں کہ تجارت کرنے میں کیا زبردست قسم کی جنگی چالوں کے ایسے زبردست قسم کے لوگ وہاں پر آئے۔ تو ہر شعبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ وہاں پر موجود ہے، وہ اصل اصول ہے، وہ بنیادی اصول فراہم کرتی ہے، اور اس اصل اصول کو لے کر ہم آگے جاتے ہیں، اور کہیں قدغن نہیں، کہیں رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم۔ آپ کو اصل اصول یہ ہیں، بنیادی اصول یہ ہیں، اس سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، لیکن آپ نے آگے جا کر زندگی میں باہمی مشاورت کے ساتھ، اور باہمی مشاورت کس بات پر کرنی ہے کہ آپ کا مشترکہ کام انسانیت کے مفاد کے خلاف نہ ہو،
اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اگلی وہ بات کروں شاہد ولی یا نہیں؟ اگر کرنی ہے تو ان سے کہہ دیں. چلیں وہ میم سے پوچھ لیتے ہیں ہم. جی میم پلیز. ہاں بہت شکریہ. وہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ جو ہے وہ قیامت والے دن یقیناً پیش کیا جائے گا, اور وہ جب گواہی دیں گے نہ صرف اپنی امت پر بلکہ جو پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی دیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کو قبول کیا جائے گا. تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے. اب کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کب ہوئی؟ ایک تو وہ ولادت ہے نا جس کو ہم 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا کہ ایک ستارہ ہے, اور وہ ستارہ جو ہے ہر تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا ہے. اور اس کے بعد روایات میں ہمیں ذکر ملتا ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ ستارہ 70,000 دفعہ چمکا, اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ 7,000 مرتبہ وہ ستارہ چمکا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ایک ظاہری پیدائش, ظاہری ولادت جو دنیا میں ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کی شکل میں اس سے بہت پہلے اس کائنات میں موجود تھے. درست ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں اس چیز کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور مبارک تھا وہ ایک بادل کی شکل میں ان سب کے اوپر حاوی ہو گیا. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ میرا وہ نبی ہے جس کو میں نے آپ میں سب سے آخر میں بھیجنا ہے. تو وہ اس وقت بھی جب انبیاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا عالم ارواح میں, تو اس کے بعد پھر نبوت و رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا کہ باقی انبیاء کو نبوت جو ہے وہ وہاں پر عطا کی گئی. تو اس کا مطلب کہ کیونکہ مختلف جو مفسرین کرام ہیں, محدثین کرام ہیں, وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو دوسری ذات آپ کہہ لیں جس کو اللہ نے تخلیق کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا. اور اس کے بعد پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ پاک نے کن فیکون فرمایا, اور پھر کائنات بھی تخلیق ہوتی چلی گئی اور ساری چیزیں. لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ اس سے پہلے موجود تھا. اب نور کی شکل میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ظاہری ایک ولادت دنیا میں ہے اس سے پہلے بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کی نالج میں تھا, وہ آپ کے علم میں تھا نا. اور آپ قرآن پاک کا ایک اسلوب دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت گزشتہ اقوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا قرآن مجید میں, تو فرماتے ہیں کہ یاد کرو اے میرے محبوب, یاد کرو. ایسے یاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو ہم نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا, تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں موجود ہے, انہوں نے دیکھا ہوا ہے. ہماری کم علمی ہے کہ ہم باریک بینی کے ساتھ ایک ایک لفظ پر غور کر کے حضور کی شان کو سمجھنا نہیں چاہتے یا بیان نہیں کرنا چاہتے نا. تو یاد وہی بات کرائی جاتی ہے جو پہلے آپ کے علم میں ہوتی ہے, جو آپ کے علم میں صاحب راز ہے اس کا اسی کو بتایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ یاد کروایا جا رہا, تو یہ دلیل تو موجود ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہوں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں, وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں, یا قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کا 26 کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو قرآن میں موجود ہے, وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں موجود تھا. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی نالج میں ہے ہی, وہ تو آپ کو معلوم ہے. اب سوال رہ جاتا ہے کہ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو کیا وہ عام انسان کی طرح دنیا سے چلے گئے, ختم ہو گیا؟ ان کی گواہی تو قیامت کے دن تک جو اس دنیا میں آئے گا اور پھر جائے گا اس کے اوپر قبول کی جائے گی نا. تو اس کے اوپر میرا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک دنیاوی تقاضے کی طرح کے طور پر ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے
ظاہری طور پر تشریف لے گئے لیکن اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب یہاں میرے ذہن میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ ہمیشہ وہی کسی پر رحم کر سکتا ہے جو جسمانی طور پر یا جس کا وجود وہاں پر موجود ہوتا ہے. میں آپ پر تبھی رحم کر پاؤں گی جب آپ میرے سامنے موجود ہیں. تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یقیناً ایک دنیاوی تقاضے کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ وصال کی کیفیت طاری کی ہے, مگر اس کے باوجود آپ کی روحانی طور پر موجودگی جو ہے وہ اس کائنات میں ہر وقت موجود ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میری امت جب قبر میں آئے گی, یعنی میرا کوئی امتی جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس کے اوپر گناہوں کا بہت سا بوجھ ہوگا, لیکن جب وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا. اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال جو ہیں وہ صبح و شام میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے وہ لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں میں اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں, اور جو گناہ کرتے ہیں میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو یہ مغفرت کون طلب کر رہا ہے, کون کر سکتا ہے یا کون دعا کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جو جس کو اللہ نے زندہ و جاوید پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے کے لیے بھی شاہد بنائے گئے, اپنی ولادت سے وصال تک کے لیے بھی شاہد بنائے گئے, اور اپنے وصال سے قیامت کے دن تک کے لیے شاہد آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ناظرین ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اپنے سوال و جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. میں ایک آیت کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. غزوہ بدر آپ جانتی ہیں, شاہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ 1000 کا لشکر آ جاتا ہے کفار کا, اور مسلمان 313 ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوتے ہیں. پھر جو میان عاشق و معشوق ہوا, قرآن نے یہ آیت ہمیں بتائی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کیا محبوب وہ جو کنکریاں پھینکیں وہ آپ نے تو نہیں پھینکیں, ولکن اللہ رمی, اللہ ہی لکھا ہے نا وہاں پہ, وہ تو اللہ نے پھینکی ہیں. بالکل ایسا ہی بیت رضوان پہ بھی ہوتا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. کیا محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. کیا راز ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ بیعت تو کروا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے دستے مبارک کو اپنا ہاتھ فرما رہے ہیں. یہ کیا راز ہے اس میں؟ اچھا, اس میں ایک پہلو تو پروفیسر صاحب یہ ہے کہ جب بھی کسی مثلا اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ کا مقام و مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے بہت بلند اور عظیم تر ہے. جی, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اسٹیج پہ جب ایسا شخص جس کی عزت و تکریم ہوتی ہے معاشرے میں, اور وہ اپنے سے کسی رتبے میں چھوٹے بندے کو کھڑا کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی ویلیو آسمان تک پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ کہ اس نے, اس بڑے شخص نے جس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے, اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. اب جب ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقام و مرتبے کی بات کرتے ہیں تو اللہ پاک مختلف مقامات پر آپ کی عزت, آپ کی حرمت, آپ کی تعظیم کو لوگوں کے اوپر واضح کرتا ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کوئی عام انسان ہے. نہیں, ان کا ہر عمل وہ حیثیت رکھتا ہے جیسے رب وہ عمل خود کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنا دست مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھ کر اس بات کا اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو, اس بات کو صرف ان کی ذات تک محدود نہ سمجھنا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی عزت و حرمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک چیز میں ضرور بیان کروں گی کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر, آپ دیکھیں ہمیشہ جب پروٹوکول کی بات آتی ہے تو جو مرتبے میں چھوٹا شخص ہے وہ بڑے کا پروٹوکول سکھاتا ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے, پریزیڈنٹ آ رہا ہے, تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پروٹوکول کا دھیان رکھتے ہیں. مگر قرآن ہمیں ایک اور اسلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت خود
اپنی مخلوق کو, لوگوں کو, اپنے ماننے والوں کو سکھا رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لینا ہے, کہ فرمایا کہ اس طرح سے تم کلام نہ کرو کہ جیسے تم آپس میں کلام کرتے ہو, اس طرح سے میرے محبوب کا نام نہ لو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. یہاں تک کہ ایک جگہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک روز کچھ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر موجود تھے, کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد وہ زیادہ دیر کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیل نہیں کروایا, لیکن آپ کے قلب اتھر پہ ایک بوجھ آ رہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو اللہ پاک نے آیہ مبارکہ وہاں پر نازل فرما دی اور فرمایا کہ میرے محبوب کے اس آرام کا تم خیال رکھو کہ جب کھانا کھا لیا کرو تو اس کے بعد منتشر ہو جایا کرو اور چلے جایا کرو. شاہ صاحب کی طرف آؤں گا, میں تھوڑا سوال ایڈ کر دوں نا تو پھر آپ اس پہ چلیے گا. میم نے جو بات کی اس پہ تو ہم سارے ظاہر ہے بلیو کرتے ہیں, سارے مسلمان کرتے ہیں کہ امپورٹنس ظاہر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے تو سب کے لیے وہ ظاہر ہے ضروری ہے اس پہ عمل کرنا بھی اور اس کو ماننا بھی. میں تھوڑا سا آگے کا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی رہنمائی چاہوں گا اس پہ, کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, اور ایک دفعہ نہیں میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے, کیا اس میں ہم دوبارہ قرآن ہی کی طرف جائیں گے اور اسی سے رہنمائی لیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اَن يَهْدِيَهُ, کہ اسے ہدایت دیں, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, تو کیسے کرتے ہیں؟ مسلمان ہوتا ہے, اسلام میں ہوتا ہے, اور اس کی شرح صدر کرتے ہیں. پھر خود ہی قرآن نے فرمایا کہ یہ شرح صدر ہے کیا؟ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ, جس کی ہم شرح صدر کرتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہے. ایسے ہی ہے, حدیث شریف میں بھی ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی پہلی جلد میں ہے کہ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو. کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے پوچھا بھی کہ یہ حضور یہ شرح صدر ہے کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ مختلف تفاسیر میں موجود ہے یہ چیز, کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور قلب مومن میں ڈالتے ہیں جس سے اس کی وہ وسعت جو ہے وہ ہوتی ہے, شرح صدر اس کی ہو جاتی ہے اور اس سے وہ دیکھتا ہے. تو پھر مزید صحابہ نے پوچھا کہ حضور ایسے شخص کی کیا پہچان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے کٹ جاتا ہے, آخرت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے اور موت کو بہت یاد رکھتا ہے. تو کیا یہ تو نہیں اس میں ایک راز کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں, سید البشر ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ مومن کی شان بتا رہے ہیں, عام لوگوں کی شان بتا رہے ہیں کہ جس کو بھی ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم تو اس کی شرح صدر کرتے ہیں. تو انبیاء کی شرح صدر پہ تو کوئی دوسری بات ہے نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک, کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی؟ تو وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھا ہے جو قرآن سے ثابت ہے, بدرجہ اتم موجود ہے اور وہ ثابت ہے, اس کی طرف تو کہیں اشارہ نہیں ہے یہ کہ ان کا ہاتھ گویا اللہ ہی کا ہاتھ ہے. جیسے آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی جب روح پھونکی ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک لوں تم نے کیا کرنا ہے, اس کو سجدہ کرنا ہے. تو پہلے مٹی کو تو سجدہ نہیں کروایا, لیکن جب مٹی میں اپنا نور داخل کر لیا ہے تو پھر اس کا حکم ایک کر دیا ہے. ایم آئی رائٹ شاہ صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا, ایک تو بات آپ نے کی جو بنیادی 2 آیات آپ نے پڑھی, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, جی, اور دوسرا جو بیت رضوان, یہ جو پہلی آیت ہے جی, اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کے ساتھ ہے. جی, کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر رہے تھے جی, اور مشرکین مکہ نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, اس پورے علاقے کو, جی, اور آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پہ لٹایا, جی, اور آپ خود نکلے اور آپ نے مٹھی بھری ریت کی اور ایسے پھینکی. جی, تو ایک واقعے سے متعلق ہے اور دوسرا بیت رضوان سے بیت متعلق ہے. رضوان والا, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہو گئی, اور آپ نے ایسے ہاتھ رکھا, ہاں جی, اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس پر بیعت کریں, جی, آج خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں کوچ کریں. بالکل ایسے, تو ہاتھ رکھا اور آخر میں عثمان کا ہاتھ بھی رکھا, اپنا ہاتھ رکھا, ہاں اپنا ہاتھ نہیں, نیچے تو اپنا ہاتھ تھا نا, جی, اوپر
اچھا. اور اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ کے ساتھ ہے. یعنی رسول کا ہاتھ ہے, عثمان غنی کا ہاتھ ہے, اور اللہ کا ہاتھ ہے. جی. تو یعنی آپ یہ ایک اور روایت ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ میں جب بندہ مومن نیک کام کی طرف چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو جہاں وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تائید نصرت خداوندی یہاں سے مقصود ہے. اچھا, دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جو بندہ مومن ہے وہ یہ ہے نا کہ اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے بچو. کیا فإنہا ینظر بنظر اللہ, کہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. اب اللہ کی نظر کیا ہے؟ مطلب اللہ کی آنکھیں ہیں تو آپ کہیں گے نہیں ہیں, مطلب کہاں سے ثابت ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں؟ لیکن مطلب یہ کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو جو غور و فکر کی آنکھ دی ہے, آنکھیں تو ہم سب کی ہیں, تو ہم قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں, ان کی زبانیں ہیں لیکن یہ گونگے ہیں. تو دوسری طرف کہہ رہا ہے جی کہ اللہ کی مومن جو ہے وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ چیزوں کے وہ معنی نہیں ہیں. اب جو آپ نے ایک آیت پڑھی تھی, من یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, جی, کہ ہم جسے چاہتے ہیں دین میں گہرائی کا علم عطا کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ دین میں گہرائی کا علم حاصل کرنے کے لیے معاملات کے باب میں آپ نے گروہ اختیار کرنا ہے. قرآن کہتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے اور وہ ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ جو دین میں گہرائی کا علم حاصل کرے. تو اللہ کا دین بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے, لوگوں کے دلوں کو ملانے والا دین ہے, پیار اور محبت بانٹنے والا دین ہے. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا صبح و شام کا وہ مرکز ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے ہمارے مذہبی اسکالرز کی گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, وہ آپ کی باتیں ہم نے کی, لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جس پہ اللہ درود پڑھے, جس پہ فرشتے درود پڑھیں, جس پہ ہر مخلوق جو ہے وہ درود پڑھے, اس کو یاد کرے, ہر مخلوق کو جس کی معرفت ہو, اس کی مدح اور توصیف کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ غالب نے بالکل درست فرمایا. اسی خیال پہ ہم اس کو ختم کریں گے, اس پروگرام کو. غالب نے فرمایا نا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں, کہ اے غالب ہم اپنے خواجہ کی جو ثنا ہے, جو تعریف ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است, اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.